کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و زر کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے چاہتا ہے، وہ شہر محبت وہیں گھر بنانے جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے، وہ شہر محبت وہیں گھر بنانے، انتہائی قابل غور شعر ہے۔ وہ ننھا سا اصغر کہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر کہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، کہ بابا میں کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، کہ بابا میں امام حسین کے تو 6 ماہ کے بچے کا بھی جہاد کے لیے سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، کبھی حسینی کا جی بھی چاہے نا۔ وہ ننھا سا اصغر کہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعائے خلاق عالم ہم سب کا مسجد پاک کے اندر آنا، محفل ذکر عثمان غنی میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جامع الترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جامع الترمذی سیاستہ کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف کے مصنف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے عاشق آل مصطفیٰ ہیں۔ ان کو تو خواب کے اندر بھی جب اللہ کا دیدار ہوا تھا تو سوال انہوں نے حسین کے بارے میں کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ مولا تو نے ہر بندے کو جس نے بھی دین کا کام کیا تو نے اسے عزتیں دی ہیں، حسین نے تو دین پہ لیے پورا کنبہ قربان کیا ہے، تو نے حسین کو کیا دیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ترمذی،
قیامت تک جو بندہ حسین کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگے گا میں تقدیر بدل دوں گا مگر حسین کا واسطہ خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ اتنے بڑے عاشق اہل بیت ہیں حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی اس حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ میرے قریب نبی رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، عمل کی کوشش بھی فرمائیے گا، اس میں بہت بڑا درس بھی ہے، اصلاح بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو پھر کیا حکم ہے؟ چپ ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، چپ نہیں کرنی، فقولو، بولو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھئی اذان اور یہ چپ ہو جاؤ، یہی ہوتا ہے نا، حضور کیا کہتے ہیں؟ فقولو، چپ نہیں، بولو۔ ابھی بھی بولو نا سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب مؤذن کو اذان کہتے سنو تو چپ چنگی نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ بولو، فقولو، بولو۔ یا رسول اللہ بولنا کیا ہے؟ فرمایا فقولو مثل ما یقولو، تم بھی وہی کو جو مؤذن کہتا جائے، یعنی اذان کا جواب دیتے جاؤ۔ ہاں اب جو ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ اذان اور یہ چپ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے دنیاوی باتیں بند، اب آپ نے بھی اذان ساتھ ساتھ کہنی ہے۔ دنیاوی گفتگو پر وعید ہے، اگر کوئی اذان کے دوران دنیا کی گفتگو کرتا رہا تو فرمایا اس کے لیے خطرہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اذان کے دوران دنیاوی گفتگو نہیں کرنی بلکہ اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کا جواب دینا ویسے بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان کہتے سنو تو تم بھی اذان کا جواب دیا کرو، کیونکہ تمہیں ہر اذان کے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1000 درجہ بلند ہوگا، 1000 گناہ مٹ جائے گا۔ عام اذان کے اندر 19 الفاظ ہیں، اس کا مطلب اذان کے ایک اذان کا جواب دیں تو 19,00,000 نیکیاں عورتوں کو، 19,000 گناہ معاف، 19,000 درجے بلند۔ فجر کی اذان ہو تو 21 ہو گئے، 2 کلمات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اقامت میں بھی قد قامت الصلاۃ کے الفاظ 2 مزید بڑھ گئے، 21,00,000 نیکیاں۔ کتنی بڑا ثواب کا کام ہے۔ عورتیں بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ، اب ذرا سنیے گا، جو مرد بیٹھے سنیں ذرا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے اس میں دگنا اجر ہے، یعنی ایک کلمے کے بدلے میں عورت جواب دے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب، مرد اذان کا جواب دے تو 2,00,000 نیکیوں کا ثواب۔ مردوں پر کتنا کرم ہے شریعت کا، وراثت ہے تو پھر بھی ڈبل حصہ، ثواب ہے تو پھر بھی ڈبل حصہ، کیونکہ مردوں کو اللہ نے حاکمیت عطا کی، عورتوں پر عزت عطا کی ہے مردوں کو اللہ پاک نے۔ تو فرمایا اذان کا جواب دو تو عورتوں کو 1,00,000 نیکی، مردوں کو ایک کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں، 2,000 گناہ معاف، 2,000 درجے بلند۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ہر اذان کا جواب دینا چاہیے نا۔ نیت کر لیں انشاءاللہ جب بھی اذان ہوگی تو ہم جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ایک اذان کا جواب آپ نے دے لیا تو آپ کی سنت ادا ہو گئی، شریعت کا حکم پر آپ نے عمل کر لیا۔ باقیوں کو اذان کا جواب دیتے جائے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، لیکن ایک سے آپ کا حکم شریعت پر عمل ہو چکا، کم از کم ایک اذان کا جواب تو لازمی دینا چاہیے۔ اچھا، فقولوا مثل ما یقول، فرمایا جس طرح مؤذن کہتا جائے تم بھی کہتے جاؤ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جب اذان کا جواب دے لیں پھر کیا کرے؟ چپ ہو جائے؟ فرمایا نہیں، ابھی بھی چپ نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اذان دینے والا تو دور کی بات، حضور تو فرما رہے ہیں جو اذان سنے وہ بھی بعد میں درود و سلام پڑھے۔ لوگوں کو اذان دینے والے کا درود ہضم نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ فرماتے پوری امت جو اذان سنتی جائے تو جواب دیتی جائے، اس کے بعد درود و سلام پڑھتی جائے، تو درود و سلام بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کا اجر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرَ بِهَا، جو بندہ میری ذات پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔
یہ لفظی ترجمہ ہے، اللہ پاک اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ یہ ہے درود کی بات۔ ایک حدیث ابن ماجہ سے سنا دوں، یہ ترمذی ہے، اب ابن ماجہ پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا کوئی غلام میری ذات پر سلام بھیجتا ہے، اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتا ہے، پھر میں پلٹی ہوئی روح کے ساتھ پھر اپنے عاشق کو سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ اب دونوں حدیثوں کو ملائیں، درود پڑھیں گے جواب اللہ کی بارگاہ سے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، درود پڑھیں گے جواب میں اللہ 10 بار درود بھیجے گا، سلام پڑھیں گے جواب میں مصطفیٰ جان رحمت آپ پر سلام بھیجیں گے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود خدا کی قسم غفلت نہ کر، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تو کوشش فرمایا کریں اذان کا جواب بھی دیں، اس کے بعد درود و سلام بھی پڑھیں۔ اب بھی حصول برکت کے لیے بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صل۔ آج کی محفل کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک تو ماہانہ 11ویں شریف ہے، غوث پاک کا فیضان بھی ہے، اور دوسرا ذی الحج کا مہینہ ہے۔ تو ذی الحج کی 18 تاریخ کو اس ہستی کا ذکر ہے جو ہستی نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی ہستی ہے، داماد مصطفیٰ۔ ہر جملے پہ سبحان اللہ آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ داماد مصطفیٰ، ہم زلف علی المرتضیٰ، خالو حسنین کریمین، سسر حسنین کریمین۔ رشتے دیکھیں، سسر حسنین کریمین، بھانجائے مصطفیٰ۔ کتنے عظیم رشتہ داریاں ہیں۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کا لقب ذو النورین ہے۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کسی کا لقب ذو النورین نہیں ہے، کیونکہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی نہیں ہیں، آئی ہیں تو صرف عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ وہ عثمان ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان تو میرے ادھر بھی میرے دوست ہو، ادھر بھی میرے دوست ہو، دنیا میں بھی میرے یار ہو، عقبہ میں بھی میرے یار ہو۔ ایک مقام پہ سرکار نے علی کو فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ ہم علی کو بھی سلام کرتے ہیں، حضرت غنی کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم علی کے بھی نوکر ہیں، عثمان کے بھی نوکر ہیں۔ یہ وہ حضرت عثمان ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں عثمان کے بدلے میں، تو پھر عثمان کے بارے میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، فرماتے میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا وہ ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب یہ جب کنکریاں ماری تو آپ نے نہیں ماری، اللہ نے ماری ہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ مصطفیٰ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے، قربان جائیں عثمان کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھ کے علی ناز کرتے ہیں، جن سے مصطفیٰ کریم کی اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ صحابہ کہتے کبھی کبھی ساری رات گزر جاتی، مصطفیٰ کی ایک ہی دعا رہتی، مصطفیٰ فرماتے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یار جب اللہ بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، تو آج کچھ کالے کلوٹے آج اپنے گھر پر حضرت عثمان غنی کا نام لے کر ان پر تنقیدیں کرے، اے تمہاری تنقید کرنا تمہیں برباد کر دے گی، کیونکہ عثمان وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔
آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ اور سنیو، آنکھیں کھولو، 18 ذوالحج کو وہ جو اندر سے بھی کالے، جو باہر سے بھی کالے، وہ ظالم عید غدیر مناتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں مناتے ہو؟ کہا جشن مولا علی ہے، جشن مولا علی ہے۔ میں نے کہا پہلے تو میرا چیلنج ہے، سارے رافضی جمع ہو جاؤ، خدا کی قسم ایک بھی صحیح حدیث اہل سنت کی کتابوں سے نہیں لا سکتے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ مصطفیٰ کریم نے 18 ذی الحج کو یہ فرمایا ہو من کنت مولا علی المولا۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں لا سکتے۔ من گھڑت لائیں گے، ضعیف لائیں گے، کمزور لائیں گے، صحیح حدیث لاؤ نا۔ اگر بات کرتے ہو صحیح بات کی، مولا کے اعلان کی، تو میں قرآن پڑھ دوں؟ قرآن پاک میں تو ضعف کی بات ہی نہیں ہے نا، من گھڑت ہونے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ بھی مولا، جبریل بھی، ایمان والے سارے مولا، یعنی ابو بکر بھی، بولے ذرا بولے مولا، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، حسن مجتبیٰ بھی، مولا حسین بھی، حضرت بلال بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، سلمان فارسی بھی، غوث اعظم بھی، داتا علی حجویری بھی، امام بری بھی، پیر مہر علی بھی، صالح المؤمنین۔ یہ صالح نہیں ہے تو تیرا ڈیڈی صالح ہے، یہی تو صالح المؤمنین ہے۔ اور پوری امت کے ایمان والے جو نیک لوگ ہیں ان کے مولا ہونے کا اللہ نے اعلان کیا۔ ان کی عیدیں کب مناؤ گے؟ جن کو قرآن مولا کہہ رہا ہے، اور ابو بکر کے مولا ہونے کی عید کب مناؤ گے؟ اس کا مطلب ہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، اس کا مطلب ہے گل وچ ہاں جشن مولا کی عید نہیں ہے۔ یہ اگر عید مناتے ہو اس لیے مناتے ہو کہ عثمان کی شہادت کا دکھ امت بھول جائے، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ بھول جائے اور عوام کو ادھر مبذول کر دو۔ یہ اس لیے، سنیو آنکھیں کھولو، خدا کی قسم مولا علی کی مولائیت کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن یہ اعلان 18 ذی الحج کو ہوا، کوئی ثابت کر دے صحیح حدیث سے؟ نہیں ہوا۔ بدقسمتی یہ ہے، چلو وہ تو ہے ہی ایسے ہی ہے، ان کو تو نہ عثمان ہضم، نہ عثمان کی بیویاں ہضم، ان کو تو کچھ بھی ہضم نہیں ہے۔ لیکن تم جو کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں، ہم شمشیر اعلی حضرت ہیں، تم جو کہتے ہم قادری ہیں، تم جو خود کو شیخ الاسلام کہتے ہو، اے ظالمو تم بھی عید غدیر مناؤ گے تو پھر قیامت کے دن عثمان غنی کو کیا بوتھا دکھاؤ گے؟ منائے جو عثمان کی شہادت پر جشن حلالی ہو نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوہرے دماد مصطفیٰ ہیں، ایک بیٹی سرکار نے عطا کی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی عطا کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان غم نہ کر، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یک کے بعد دی گئے تیرے نکاح میں عطا کر دیں۔ عثمان سے مصطفیٰ اتنے راضی ہیں، کلمہ پڑھ کے عثمان کو بھونکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا بروز قیامت 70,000 ایسے بندے ہوں گے جن پر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا ہوگا، مگر جب عثمان زبان کھولے گا نا، عثمان عرض کرے گا مولا اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ مصطفیٰ فرماتے عثمان کی شفاعت پر اللہ 70,000 بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔
اللہ اکبر۔ عرش پر مولا علی فرماتے ہیں زمین والے بھی عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، عرش والے بھی عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اس لیے پھر ایک شعر سنا دوں۔ عثمان باحیادہ کھا دے زمانہ صدقہ، عثمان باحیادہ عرش اولاد چرچا، عرش اولاد چرچا، عثمان با سارے پڑھنے سالے، عرش اولاد چرچا، عرش عثمان باحیادہ کھا دے زمانہ صدقہ، عثمان باحیادہ عرش عرش اولاد چرچا، عثمان مولا جو حضرت عثمان کو باحیا کر دے ان سب کو بھی باحیا بنا دے۔ عرش اولاد چرچا، عثمان کھا دے زمانہ صدقہ، عثمان کھا دے زمانہ صدقہ، عثمان۔ خدا کی قسم حضرت عثمان مصطفیٰ کے غیر نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان حضرت ام بیدہ، حضرت عبداللہ جو نبی پاک کے والد ہیں، یہ جب پیدا ہوئے تھے اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی جن کا نام حضرت ام بیدہ ہے۔ حضرت ام بیدہ نانی ہے حضرت عثمان غنی کی، کتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ حضرت ام بیدہ کی بیٹی کے بیٹے حضرت عثمان غنی، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بھانجے بنتے ہیں جناب عثمان غنی۔ اگر سلسلہ نسب دیکھیں حضرت عثمان غنی کی ولدیت در ولدیت پڑھتے جائیں، ادھر میرے مصطفیٰ کی ولدیت در ولدیت پڑھتے جائیں، جب یہ شجرہ آئے گا حضرت عبد مناف تک، یہاں حضرت عثمان غنی اور میرے مصطفیٰ کا دادا ایک ہی بن جاتا ہے۔ ادھر بھی کلوز رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داری ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عمر بن عثمان۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ شاید آپ کو یہ باتیں کوئی نہ بتائے مگر دل سے سنیں۔ حضرت عثمان کا بیٹا ہے عمر بن عثمان۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے اور ان کی شادی ہوئی حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ سے۔ یہ فاطمہ صغریٰ کان پر ہاتھ رکھ کے او ننگے سر والے، تو یہ بھی تو بتاؤ نا وہ کس کی بیوی تھی؟ عثمان غنی کی بہو تھی، حضرت عثمان غنی کی بہو تھی، عمر بن عثمان کی بیوی تھی اور بیٹی مولا حسین کی تھی۔ توجہ ہے یا تو ہے نا؟ پھر دوسرا رشتہ حضرت عثمان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ عائشہ تھا، عائشہ بنت عثمان، عائشہ بنت۔ اب یہ رشتہ ایسا میں بتانے لگا ہوں آپ کو مزہ آئے گا، شاید حاجی منیر صاحب نعرہ لگا دے، رشتہ ہی ایسا بتانے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ بنت عثمان عثمان کی بیٹی ہے، ان کی بارات اٹھتی ہے تو دولہا کون ہے؟ مولا حسین کا بڑا شہزادہ مولا حسن مجتبیٰ۔ یا حسن نعرہ حسنین، یا حسن یا حسین، نعرہ حسنین۔ ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی۔ اچھا پھر جب حضرت حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی، حضرت حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد عائشہ بنت عثمان کا نکاح مولا حسین بادشاہ سے ہو گیا۔ پاک حسین نے فرمایا عائشہ تو ہمارے رہنما اور ہمارے قریبی اور مصطفیٰ کے دیوانے کی بیٹی ہو، میرے بڑے بھائی نے آپ سے شادی کی تھی، ان کی شہادت ہو گئی، اب میں تم سے نکاح کرتا ہوں۔ تو یوں حضرت عثمان غنی، حضرت امام حسن کے بھی سسر، حضرت امام حسین کے بھی، کتنا پیار ہے آپس میں۔ ادھر لوگ ٹوں 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 کر رہے ہیں اور وہ رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ، حسین مجتبیٰ، اوے اگر ان کے سسر کو بک بک کرو گے تو حسین ٹھوکر نہیں مارے گا، حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ تو کہیں گے ہمیں تو اتنا پیار ہے، ایک بھائی نے شادی کی تو اگر دوسرے کو بھی اس خاندان سے پیار نہ ہوتا تو پھر حسین چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑا، فرمایا اسی گھر میں رہو، علی کی بہو بنی رہو، بیٹی عثمان غنی کی اور بہو مولا علی کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دیکھیں یار کتنا پیار ہے، اللہ ہمیں ان دونوں خاندانوں کی محبت نصیب فرمائے۔ ان کا آپس میں بہت پیار ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک کی شہزادی ہیں، یاد رکھیں نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ چار بیٹیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم اور چوتھی بیٹی ہے جن کے نام آنے پر سر جھک جاتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ زکیہ محدثہ مفسرہ عالمہ راقیہ ساجدہ مفتیہ فاضلہ راقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا ایک رشتہ اور بھی میرے ذہن میں آ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے ہیں، عمر بن عثمان کے بیٹے ہیں، ان کی شادی ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی، اب اس کا نام بھی آپ سب کو پتا ہوگا، امام حسین کی ایک اور بیٹی ہے جس کا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ وہ سکینہ جو 6 ماہ کی تھی، 6 ماہ کی سیدہ سکینہ میدان کربلا میں جب آخری مرتبہ امام حسین کربلا میں جانے لگے تھے تو وہ سیدہ سکینہ آ کر امام علی مقام کے قدم کو پکڑ کر سوال کیا تھا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ یہ سیدہ پھر کربلا سے شام کا سفر کر کے پھر شام پہنچی، پھر شام سے مدینے پہنچی، پھر وہاں شادی ہوئی، خاندان عثمان غنی میں ہوئی۔ اللہ ہو، لیکن میں تو بتاؤں گا آگے محرم میں انشاءاللہ، آ جائیے گا جمعے پہ انشاءاللہ، محرم کے وقتاً عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں خاندان آپس میں بڑی محبت والے قریبی ہیں، تو اگر یہ رشتہ داریاں ہیں تو پھر کیوں قوم کو لڑوایا جاتا ہے؟ ہم تو انشاءاللہ جس طرح 10 محرم میں مولا حسین کی سبیل لگانے کے قائل ہیں، انشاءاللہ الکریم 18 ذی الحج کو مولا عثمان غنی کی سبیل لگانے کے بھی قائل ہیں۔ امام حسین لجپال پر 3 دن پانی بند رہا، مگر حضرت امام عثمان غنی لجپال پر 40 دن تک پانی بند رہا، اور جب شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے عثمان غنی پر گھر پر پہدا تھا حسنین کریمین کا، مولا علی کو اتنا پیار تھا، اپنے دونوں شہزادوں کو پہرے پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ جو بلوائی ظالم آئے تھے چھت سے سوراخ کر کے اندر داخل ہوئے تھے، چھت سے سوراخ کر کے اندر آئے تھے، آپ کی زوج محترمہ پر بھی تماچا مارا تھا اور عثمان غنی کو بھی شہید کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان جب تمہاری شہادت ہوگی تم قرآن پڑھ رہے ہوگے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب تم یہاں پہنچو گے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس لفظ پر خون کے قطرے گریں گے۔ کتنی مزے کی بات ہے یار، جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کی جہاں شہادت ہوئی ہوگی نا
شہید کا خون جہاں پہ گرے گا قیامت کے دن وہی جگہ اس کے گواہی دے گی۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا کسی کی شہادت کی گواہی دے گا بدر کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی دے گا احد کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی دے گا تبوک کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی دے گا کشمیر کی وادیاں، کسی کی شہادت کی گواہی دے گا کوئی انڈیا پاکستان کا بارڈر، کسی کی شہادت کی گواہی کس مقام سے، کسی کی شہادت کی گواہی کسی مقام سے، مگر ایک ایسا بھی بندہ ہے جس کی شہادت کی گواہی میں رب کا قرآن بولے گا، قرآن گواہی دے گا کہ میرے اوپر عثمان کے خون کے قطرات نکلے تھے۔ ویسے تو عثمان غنی کی اور کوئی شان نہ بھی ہو، اتنی بھی بڑی شان ہے کہ حضرت عثمان غنی بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابی ہے نا، جو میرا صحابی ہے وہ اگر ایک مد چھوٹا سا پیمانہ ہے سونا صدقہ کر دے، اور جو بندہ صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، پھر بھی اس کا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہوا سونا میرے صحابی کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کو یہ شان عبادت سے نہیں ملی، اس لیے کوئی بندہ نمازیں پڑھ کر نمازی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کوئی بندہ روزے رکھ کر صائم تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ حج کر کے حاجی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی بننے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت ضروری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک چہرے کی تلاوت، اس کا مطلب ہے سب سے بڑی عبادت کائنات کی مصطفیٰ کی زیارت ہے۔ نماز بھی وہاں نہیں پہنچاتی جہاں چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت پہنچاتی ہے، روزہ بھی وہاں نہیں پہنچاتا جہاں رخ بددعا کے جلوے پہنچاتے ہیں، حج بھی وہاں نہیں پہنچاتا جہاں رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لمحات پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی صحابی بن جاتا ہے پھر قرآن مدح سرائی کرتا ہے، قرآن اعلان فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس بندے سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، اور میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ یہ مقام صحابہ کا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اتنے فضائل حضرت عثمان کے سنے۔ ان کا قبیلہ کون سا ہے؟ آج بھی جس پر بڑے بڑے بندے بک بک کرتے جس قبیلے پر، بنو امیہ، یہ بنو امیہ سے حضرت عثمان غنی بھی، بنو امیہ پر لعنت تان کی جاتی ہے۔ آج لوگ خود کو سنی کہہ کر بھی زبان تان دراز کرتے ہیں صرف پیسے بٹورنے کے لیے۔ خدا کی قسم جو نصیب میں لکھا ہے تم جہاں بھی پہنچو، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو رزق ایسے ہی تلاش کرتا ہے جس طرح بندے کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ تم جہاں چھپ جاؤ موت وہاں پہنچے گی، تمہارا رزق بھی وہیں پہنچے گا، بہانہ خود ہی بن جائے گا۔ تو رزق تو جو نصیب میں ہے وہی ملنا ہے، غداریاں تو نہ کرو۔ بنو امیہ سے ہیں حضرت عثمان غنی، اور جناب امیر معاویہ کے کلوز رشتہ داریاں ہیں، وہ بھی بنو امیہ سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بنو امیہ سے ہیں۔ اس لیے بنو امیہ سے، بنو امیہ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یزید پلید بھی بنو امیہ سے تھا، لیکن ہم اس پر تو بھیجتے ہیں لعنت، کیونکہ وہ تو غدار اہل بیت ہے نا۔ یزید سے تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن یزید کے باپ سے تو ہمیں پیار ہے کیونکہ وہ صحابی مصطفیٰ ہے۔ یزید سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو تعلق ہو وہ بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ ہمیں تو پیار ہے جناب معاویہ سے یا ابو سفیان سے، جو کہ یہ صحابی ہیں، طائب ہو گئے، اور اللہ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور پھر بنو امیہ کے جو صحابہ جو صالحین ہیں ان سے پیار ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور ایک بار اور بھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ابتدائی اسلام ہے، السابقون الاولون کے اندر یہ ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، خلیفے تیسرے ہیں، اسلام قبول چوتھے نمبر پر کیا۔ سب سے پہلا اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد مولا علی، یہ تین ہستیاں ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی صدیق اکبر کے بیلی تھے، صدیق اکبر کے ساتھ یارانہ تھا، تو صدیق اکبر نے ہی انہیں اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا کہ عثمان، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم میرے یار ہو، میں بھی چاہتا ہوں تم بھی جنتی ہو جاؤ۔ بیلی چنگا ہوئے نا تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اگر بیڑی غلط ہو تو بعض اوقات بیڑا غرق بھی کر دیتا ہے۔ وہ حضرت اچھا دوستانہ بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت میاں صاحب کا ایک شعر سنا دو۔ میاں محمد باش فرماتے ہیں، جس یاری وچ لالچ ہووے او کدے پار نہ چڑھدی، پاٹی لیر محمد بخشا کنڈیاں دے وچ اڑدی، پاٹی لیر محمد بخشا کنڈیاں دے وچ اڑدی۔ حضرت عثمان غنی کا یارانہ صدیق اکبر کے ساتھ، جناب حضرت صدیق اکبر کا پیار۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، فرمایا عثمان میں چاہتا ہوں تم بھی اسلام قبول کر لو۔ جناب عثمان غنی نے فرمایا میرا چاچا بڑا ظالم ہے، منع کرتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کا صدیق اکبر کے اصرار پر جناب عثمان غنی چل پڑے ساتھ۔ جب آئے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ایک سیرت عثمان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، جب حضرت عثمان غنی صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے جو چلے، صدیق کے پیچھے وہ نجات کیوں نہ پائے؟ حضرت عثمان غنی صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ عثمان غنی نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، ادھر سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے تو میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے حیراں ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہی حضرت عثمان غنی کے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اسلام قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی کا سچا پیار نصیب فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔